اچھا، میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جو مطلب کہ مرد ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ٹھیک اور باہر عورتوں کے ساتھ غلط ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ ان مردوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اور اپنی حلال جائز بیویوں تک محدود رہنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ان بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا خامند گھر سے باہر نکلا تو کیوں، آخر ان کے کچھ رویے میں کوئی کمی ہوگی۔ بیویوں کو مصیبت جو آج کل کے دور میں ہے کہ وہ دنیا کے ہر فنکشن کے لیے فل تیار ہوں گی، لیکن اپنے خامند کے لیے جس کا شرعی حق بھی ہے کہ اس کے لیے تیار ہوا جائے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء اذا نظرتها تسر، جب اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ تو یہ ایک نیک بیوی کی بنیادی صفت ہے کہ وہ خامند کے لیے بنے سنورے۔ بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیٹی کو شادی کی رات خصوصی نصیحت فرماتے ہیں، اچھا، کہ بیٹی ازین الزینہ الکحل، کہ سرما آنکھوں میں لگا کے رکھنا یہ سب سے بڑی زینت ہے۔ بھٹی صاحب یعنی اس وقت جو دستیاب تھی ہاں چیزیں، جو دستیاب تھی، ہاں ان اس کا دور استعمال میں کیا بھی گیا۔ جو اہتمام ہو سکتا تھا بیٹی کو اسپیشل نصیحت کی اور کہ باپ اپنے کہہ رہے خامند، ہیں، ہاں باپ، کیا بات ہے، کہ باپ اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اپنے خامند کے لیے اہتمام کرنا۔ بیٹی گھر میں آئے تو خامند کو کوئی ایسی چیز گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے کہ جس کا منظر اس کو برا لگے، اس کے ناک میں کوئی ایسی سمیل نہیں جانی چاہیے جس سے وہ متنفر ہو، اس کے کانوں میں کوئی ایسی آواز نہیں پڑنی چاہیے جس سے وہ بد دل ہو۔ تو یہ سارا اہتمام صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ آج ہمارے گھروں میں اس اہتمام کی نہ کرنے کی وجہ سے خامند پھر باہر کو بھاگتے ہیں۔ تو ہماری اس بہن کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے اخلاق کو بھی چیک کر لیں۔ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اس کو بھی تھوڑا دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس بھائی کو بھی نصیحت کرتے ہیں اگر ہمیں وہ بھی سن رہا ہو تو وہ بھی اپنے اخلاق کو سنوارے۔ جائز دوسری شادی کرنا اس کا شرعی حق ہے، اگر شادی کرتا ہے تو پھر تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتا اور ایسے ہی تعلقات پالتا ہے تو پھر یہ حرام ہے، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامس کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، سبحان اللہ، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ نہیں جو باہر دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے اور گھر آتے ہی لاکھوں کام بن جائے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا میں اپنی فیملی کے لیے تم سب سے بہترین، یہ اسوہ اور یہ یہ سنت اسوہ حسنہ ہے۔ یہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین بن کر دکھائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہے، واہ، اور وہ دینار جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارا افضل ترین دینار ہے۔ تو یہ مرد کو ہدایات ہیں۔ دوسری طرف بیویوں کو بھی حکم دیا۔ ایک صحابیہ آئی، آپ نے پوچھا کہ اپنے خامند کی خدمت میں کیسی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے نبی فل خدمت کرتی ہوں، جہاں میری بس ہو جائے پھر میں مدد کر لیتی ہوں۔ بڑی بات، تو آپ نے فرمایا غور کر لینا، انما ہوا جنتک و نارک، اللہ، تیرا خامند ہی تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ تو یہ طرفین کے لیے ہدایات ہیں، اور اسی سے گھر طرفین جنت ہی بنتے ہیں۔ اگر اپنے اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے فرائض کو بھی سمجھیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔